الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مدرسہ کسے کہتے ہیں. کیا مدرسہ کسی انگریزی کالج کا نام ہے؟ کیا مدرسہ کسی سیاست گاہ کا نام ہے؟ کیا مدرسہ کسی میٹنگ ہال کا نام ہے؟ کیا مدرسہ دہشت گردوں کے اڈے کا نام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اگر کسی کے دل و دماغ میں مدرسے کا نقشہ اس طرح ہے تو اپنے دل و دماغ سے ان باتوں کو نکال دے، کیونکہ مدرسہ نام ہے طہارت و پاکیزگی کا، مدرسہ نام ہے دیانت و امانت کا، مدرسہ نام ہے تہذیب و ثقافت کا، مدرسہ نام ہے انسانیت کا، مدرسہ نام ہے امن و امان کا. بلکہ مدارس کی حیثیت ایک پاور ہاؤس کی طرح ہے. جس طرح قوم و ملت کو پاور ہاؤس سے بجلیاں فراہم ہوتی ہے، اسی طرح مدارس سے قوم و ملت کو قوت و محبت کا، بھائی چارے کا، مدد و نصرت کا، تہذیب و تمدن کا، سماجی و معاشرتی زندگی کا، آپس میں لین دین کا پیغام دیتا ہے. اگر اس وقت اسلام کی بقا کی کوئی صورت ہے کہ مدارس سے اسلام کیا ہے، مدارس اسلام ہے بھٹیوں کا. جس طرح بھٹیوں میں لوہار ایک معمولی سے لوہے کو پگھلا کر تپا کر پیٹ کر ایک اچھا اور عمدہ سا کوئی سامان تیار کرتا ہے، بالکل اسی طرح مدارس میں طلبہ کی نگرانی کر کر اس کو سمجھا کر اور اس کا حمایتی بن کر اس کو اچھے سے اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا جاتا ہے. ایک موقع سے مفکر اسلام سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: مدرسہ سب سے بڑی کارخانہ ہے جہاں آدمگیری اور قانون سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں. مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ، ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں. مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کا انتظام ہوتا ہے، پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے، جہاں کا فرمان پورے عالم پر نافذ ہے. لیکن عالم کا فرمان اس پر نافذ نہیں اس کی ہدایت پر کوئی شبہ اور نہیں اس کے سوال کا کوئی خطرہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی سے ہے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں مدرسے کو نبی رسول اور خلافت الہی کا فرض انجام دینے والے اور انسانیت کو ہدایت کا پیغام دینے والے اور انسانیت کو اپنا تحفظ و بقا کا راستہ دکھلانے والے افراد پیدا کرنے والوں کا ایک مرکز سمجھتا ہوں. میں مدرسہ کو آدمگیری اور مردم سازی کا ایک کارخانہ سمجھتا ہوں. اسی طرح حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اہمیت و افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا: ہندوستان میں علم کو علم کے لیے نہیں بلکہ معیشت کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. علم کو علم کے لیے اگر کوئی پڑھنے والی جماعت ہے تو وہ عربی مدارس کی جماعت ہے. لیکن افسوس کہ آج میں سے بعض لوگوں نے مدارس اسلامیہ کو پروری کا ذریعہ بنا لیا ہے. تو ظاہر ہے امت مسلمہ مدرسے سے اور مدرسے کے لوگوں سے بدزن ہوگی، اور جب امت مسلمہ ہی مدرسے کے خلاف ہو جائے گی تو دوسری قوم کو موقع ملے گا. پھر وہ موقع کو غنیمت سمجھ کر اس قسم کے الزامات عائد کریں گے جیسا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. چاہت بھری رفاقت نہیں ملتی، کہیں پر بھی صداقت نہیں ملتی. مدرسے میں کیا اختیار ملیں گے، مدرسے میں کیا اختیار ملیں گے جہاں موبائل کی اجازت نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز جوڑے سے پیدا کی ہے. جیسے کہ آسمان زمین کا جوڑا، مرد عورت کا جوڑا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک مبارک جوڑا مسجد اور مدرسے کا بنایا ہے. مسجد کے بغیر مدرسہ ادھورا ہے اور مدرسے کے بغیر مسجد. آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک طرف اللہ کا گھر کعبہ ہے تو دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم نام سے مدرسہ بھی قائم
اسی طرح جب مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی وہاں پر بھی ایک مدرسہ صفہ کے نام سے قائم کیا گیا جہاں پر صحابہ نے علم دین حاصل کیا اور جو علم دین آج ہم تک پہنچا پتہ چلا کہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ایک طرف اگر عبادت ہے تو دوسری طرف عبادت کا سلیقہ اگر مدرسہ سے ہمارا رابطہ نہ رہا تو ہماری عبادت غارت ہو سکتی ہے ہم برباد ہو سکتے ہیں ہمارا معاشرہ بگڑ سکتا ہے اور اگر ہمارا تعلق مدارس و مقاصد سے برقرار رہا تو ہماری عبادت بھی مکمل ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہماری ازدواجی زندگی معاشرتی زندگی اقتصادی زندگی سیاسی زندگی اور تجارتی زندگی بھی عبادت بن جائے گی اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مدارس و مکاتب خانقاہوں مساجد کی حفاظت خود کرے شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ شعر پیش نظر رہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین